خوش آمدید. پروگرام ہے آؤ بات کریں اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیلہ اسلم. یہ پروگرام پیشکش ہے ادارہ پودا کی، جبکہ اس کے لیے تعاون کیا ہے نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی نے. پروگرام کا بنیادی مقصد ہے کہ افراد میں، کمیونٹیز میں اور مجموعی طور پر ملک میں عورتوں کی جمہوری عمل میں شرکت کی اہمیت کو اجاگر کریں. اس کے ساتھ ہم کہانیاں سناتے ہیں ان لوگوں کی جو اپنی اپنی حیثیت میں کہیں نہ کہیں مگن رہے کہ آگے بڑھنے کے لیے برابری کی بنیاد پر سب کو مواقع ملیں. پروگرام میں آپ سنیں گے چکوال کی یونین کونسل جبیر پور کے سابقہ وائس چیئرمین جمیل حیدر کی گفتگو. انہوں نے اپنی تربیت کی اور یہ بخوبی سمجھا کہ مرد کی بالادستی کے سماج میں عورت کو آگے بڑھنے کے برابری کی بنیاد پر مواقع ملنا ضروری ہیں. معاشرہ ہی ایسا ہے کہ مرد ڈومینیٹ ہے تو اس میں ان کو ایک ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کیوں پبلک میں جائیں، حالانکہ ان کا رائٹ بنتا ہے. خواتین میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اگر ان میں قابلیت ہے انہیں اوپر آنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. پودا کے ساتھ وابستہ ہیں مصباح نذیر. انہوں نے لوگوں سے بات کی اور پوچھا کہ عورت کی جمہوریت میں شرکت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. عورتوں کی جمہوریت میں شرکت اس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے کہ ان کو گھر سے لے کے معاشرے کے ہر جگہ پہ مساوی اور برابری کے مواقع ملیں. پاکستان کی عورت ملک کے آئین میں دیے گئے اپنے حقوق کے لیے سرگرم عمل ہے، جن کے تحت عورت اور مرد دونوں ایک جیسے شہری ہیں اور دونوں پر لازم ہے کہ ملک کی ترقی میں حصہ لیں. پاکستان کی جمہوریت موروثیت پر پنپ رہی ہے اور موروثیت بھی ایسے سماج میں جو مرد کی بالادستی کا مظہر ہے، جس میں ہمیں اپنی تربیت کرنا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ایسی جمہوریت کی ضرورت ہے جس میں سب محکوم طبقوں کی نمائندگی برابری کی بنیاد پر ہو، اور اصل جمہوریت وہی ہے جس میں سب طبقوں کی آواز شامل ہو. پاکستان کی آزادی کی جدوجہد میں عورتیں برابر کی حصہ دار رہیں اور ابھی بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ وہ جمہوریت میں برابر کی حصہ دار بنے. اور اسی حوالے سے آپ گفتگو سنیں گے پودا ادارے سے وابستہ ناہیدہ عباسی کی اور جمیل حیدر کی. اور میرے ساتھ موجود ہیں ناہیدہ عباسی. ناہیدہ عباسی جو ہیں وہ بتاتی ہیں. نبیلہ، ہم جیسے چکوال، جہلم، سرگودا اور راولپنڈی 4 اضلاع میں عورتوں کی جمہوری عمل میں جو شراکت ہے اس کو بڑھانے کے لیے، بہتر شراکت کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے شناختی کارڈ بنوائے، اور وہ لوگ جن کے 75 سال میں بھی خواتین کے شناختی کارڈ نہیں بنے تھے وہ بھی ہم نے بنوائے. جو جنرل الیکشن 2018 ہوا ہے پاکستان بھر میں سب سے زیادہ جو ویمن کا ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ ضلع چکوال کا ہے. اس سارے پروسیس میں جمیل حیدر صاحب ہمارے ساتھی رہے، اور اس میں جو ہے انہوں نے اپنے علاقے کے جو خواتین کے، جب ہم لوگوں نے لسٹیں تیار کی ایسی خواتین جن کے شناختی کارڈ نہیں بنے ہوئے، موبائل رجسٹریشن وینز ہم نادرا کے ساتھ مل کے ان کے علاقے میں لے کے گئے. میں یہاں پہ بہت ضروری سمجھتی ہوں یہ ذکر کرنا کہ یہ بیمار تھے، اور لیکن جب میں وزٹ کرنے گئی تو جمیل صاحب اپنی ویل چیئر کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے. ان دنوں پہ ویل چیئر پہ کیوں تھے؟ 2017 میں موٹر سائیکل سے گرنے کی وجہ سے میری اسپائن سرجری ہوئی، جس کی وجہ سے میں معذور ہو گیا تھا. ابھی بھی میں معذور ہوں. ہماری کئی رسم و رواج ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے خواتین عملی سیاست میں بھرپور طریقے سے حصہ نہیں لے سکتی. اس طرح کی چیزوں کو آپ نے اپنی عملی سیاست کی جو زندگی ہے اور جو آپ کا کریئر ہے اس میں کیسے آپ نے اس کو نپٹا؟ معاشرہ تو وہ ہے میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے، اس میں خواتین کو ہم الاؤ نہیں کرتے. وہ ہر بندہ اس معاملے میں تھوڑا سا شائی ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ میری خواتین باہر نہ آئیں، وہ سامنے نہ آئے، میری بیٹی سامنے نہ آئے. لیکن اس سلسلے میں جو کردار انہوں نے پودا نے کیا ہے، میں بڑا خوش ہوں، کہ میں بڑا مطمئن ہوں کہ انہوں نے دور دراز علاقوں میں جا کے ان خواتین کو باہر نکالا ہے. ایسے علاقے بھی میرے آئے ہیں اپنا نالج میں کہ جس کو ووٹ نہیں دینے دیتے تھے. یہ بتائیے کہ عورتوں کو عملی سیاست میں حصہ بننے سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو روکتی ہیں؟ معاشرہ ہی ایسا ہے کہ مرد ڈومینیٹ ہے تو اس میں وہ ان کو ایک ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین کیوں پبلک میں جائیں، حالانکہ ان کا رائٹ بنتا ہے. خواتین میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اگر ان میں قابلیت ہے انہیں اوپر آنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. اس دور میں، جس دور میں ہم لوگ جا رہے ہیں، لوگوں کو آگاہی ہو رہی ہے، مختلف تنظیمیں کام کریں، جیسے کہ پودا کی بات ہوئی، انہوں نے بہت سارا کام کیا. اب لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دوسرا گورنمنٹ بھی اس معاملے میں بہت انیشیٹو لے رہی ہے کہ خواتین کی ڈیولپمنٹ کے لیے، انہیں آگے لانے کے لیے وہ بھی ان کے ڈاکومنٹیشن کر رہی ہے.
اور ڈیفینیٹلی ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب خواتین کو ووٹ کی اجازت نہیں تو ہم سمجھتے نہیں تھے ان کو ووٹ جب دلوانا نہیں تو ڈاکومنٹیشن کیسے کرنی. لوگوں کی ایفرٹس بھی شامل ہیں اس میں. ایک تو ڈیفینیٹلی تعلیم کا جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم بہتر ہو رہی ہے ہمارے ایریاز میں. اور پھر خواتین ہماری بچی ہیں تھرو آؤٹ. ایک چیز کا میں بالکل اعتراف کرتا ہوں کہ جو وہ پڑھتی زیادہ ہیں, محنت کرتی ہیں, اور اس وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ایسے ہی ہم لوگ کام کرتے رہے, اپنا ایسا ڈالتے رہے, تو اس سے بھی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو چکوال کی خواتین ہیں وہ اس قابل ہوں گی کہ جو الیکشنز کی جنرل سیٹس ہیں اس کے اوپر باقاعدہ الیکشن لڑ کے آئیں؟ میرے خیال میں ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارے چکوال میں ابھی اس دفعہ یہ پچھلے 3 سالوں کا آپ ڈیٹا دیکھیں, گورنمنٹ کالج میں BS کی کلاسز میں کتنی بچیاں آ رہی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ممکن ہے کہ اگر ان کی تربیت و تعلیم کی جائے, اور جیسے کچھ NGOs کا ایک پارٹیسپیشن ہے معاشرے میں. جو عورتوں کی شرکت ہے جمہوری عمل میں چکوال میں وہ کیسی ہے اور آئندہ کیسے ہونے کا امکان ہے؟ میرے خیال میں اس سے پہلے 5 سال 10 سال کو لے لیں, یہ ٹرن اوور نہیں تھا ووٹس کا. لیکن پچھلے 10 سالوں میں ڈکیت میں جو کام ہوا ہے خواتین پہ اسپیشلی نا, تو لوگوں کو آگاہی ہو رہی ہے, لوگ نکل رہے ہیں, خواتین نکل رہی ہیں. لوکل الیکشن میں تھوڑی سی پریشانی ان کو آ رہی ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اس پہ یا اپنا تحصیل لیول پہ تو مشکل آ رہی ہے. لیکن ان کے آنے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فرق آئے گا؟ چینج آئے گی جی انشاءاللہ. کہ اپنے گھر میں تبدیلی کہاں تک آئی ہے؟ میری 3 بیٹیاں ہیں تو وہ ماشاءاللہ یونیورسٹی بھی پڑھ رہی ہیں. ایوریج میرے بیٹے سے بہتر ہے. 90% مارک تینوں نے لے لیے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ اس سے بڑی چینج میرے جیسے بندے میں کیسے آ جاتی ہے. کنزرویٹو ایک فیملی تھی, خواتین پہ پریشر ہوتا تھا. آپ کی اس انسپریشن کی وجہ کیا ہے جہاں پہ آپ اپنی بیٹیوں کو اتنی ترجیح دے رہے ہیں؟ ہم 10 بہن بھائی ہیں, میری 4 بہنیں ہیں. میرے والد صاحب جو ہوتے تھے وہ ہم بیٹوں کی نسبتاً اپنی بیٹیوں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. طبیعت میں سختی تھی لیکن والد صاحب کو یہ پتا تھا, تو انہوں نے جاتے ہوئے ایک دن مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں کہنا ہے. میرے گھر میں بالکل میں ان کی بات سنتا ہوں, بلکہ میں اپنی بیٹے پہ پرائرٹی دیتا ہوں ان کو تینوں کو. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. میں آپ لوگ سب کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ ناہیدہ. بہت شکریہ نبیلہ اور جمیل صاحب. آپ جیسے جو لوگ ہیں نا وہ ہماری سپورٹ ہیں. مصباح نذیر پودا ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں. انہوں نے چکوال میں ایک حال میں موجود افراد سے پوچھا, عورتوں کی جمہوریت میں شرکت کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ عورتوں کو مساوی حقوق ملنے چاہیے, ہر شعبے میں ان کو برابری چاہیے, مردوں کو شانہ بشانہ ان کو ہونا چاہیے. عورت کو ترقی کرنے کے لیے اور معاشی و معاشرتی لحاظ سے ترقی کرنے کے لیے اس کو برابری کا حق ملنا چاہیے اور برابری کے حقوق بھی ملنے چاہیے. عورتوں کی جمہوریت میں شرکت اس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے کہ ان کو گھر سے لے کے معاشرے کے ہر جگہ پہ مساوی اور برابری کے مواقع ملیں. عورتوں کو ووٹ بہتر اس طریقے سے ہو سکتا ہے جب وہ اسے گھر سے پک کر جدھر پولنگ اسٹیشن پر لے جائیں, ادھر ووٹ پول کرا کے اس کو بحفاظت اپنے گھر تک پہنچائیں. اس میں بہتری ہو سکتی ہے. ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. جمہوریت میں ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے. ہم عورتیں کسی سے کم نہیں ہیں. سب سے پہلے ہمیں عورتوں کی تعلیم پر توجہ دینی ہوگی. اگر وہ پڑھے لکھے ہوں گی تو اپنے شناختی کارڈ وہ وقت پہ بنا سکیں گی. عورتوں کو ووٹ دینے کا حق دینا چاہیے کہ وہ ووٹ دیں, اپنی مرضی سے دیں, جہاں ان کا دل ہو وہ وہاں پر دیں. ان کا سیاسی کاموں میں اور ووٹنگ میں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور انہیں اس فیلڈ میں جانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. گھر کے ماحول کے اندر عورتوں کی شمولیت کرانا بڑا ضروری ہے. جس ماحول کے اندر خاتون کو بات کرنے کا اگر موقع نہیں دیا جائے گا تو ہم اسے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ عملاً جمہوریت میں بہتر شرکت. عورتوں کی جمہوریت میں شمولیت کے لیے سب سے ضروری ہے کہ جب اس کی عمر 18 سال ہو جائے تو اس کے پاس شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی شناختی کارڈ بن گئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا بورڈ کا اندراج جو ضلع کی حتمی فہرستیں ہوتی ہیں اس کے اندر اندراج کروائے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. پودا ادارے کے ساتھ رابطے کے لیے ای میل ایڈریس ہے info@poda.org.pk. آپ ادارے کی ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں poda.org.pk پر. اور آپ ادارے کے فیس بک کو لائک کریں تو آپ کو زیادہ معلومات مل سکتی ہیں. نبیلہ اسلم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.